بول وسیم اور پاکستان آج پھر میچ ہار گیا اور سمجھ نہیں آ رہی کیسے ہار گیا. آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ ایک موقع پہ لگ رہا تھا کہ وی آر کروزنگ ٹورڈز دا وکٹری, پلینٹی آف وکٹس ان ہینڈ, اور لگ رہا تھا کہ آج تو آرام سے یہ ٹارگیٹ ہم چیز کر لیں گے. لیکن اینڈ میں کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں لگی کہ بالکل ہی ایکسپیکٹڈ یہ نہیں تھا کہ یہ رزلٹ بھی ہو سکتا ہے اس میچ کا. اگر ہم میچ کے شروع کی بات کرتے ہیں تو ٹیم کی جو چینجز ہیں پہلے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں ٹو اسٹارٹ وتھ کیپٹن شعیب ملک آج میچ نہیں کھیلے, ان کی جگہ عماد وسیم نے آج کپتانی کی اور میں کہوں گا امپریسو نظر آیا. ایٹ لیسٹ جو پہلا ہاف تھا پہلی اننگس کا اس کے اندر کافی وہ مطلب ایگریشن بھی ان کے اندر نظر آئی اور لگ رہا تھا کہ کہ یو وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, کچھ چیز پروو کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کو ایک چیلنج ملا ہوا ہے ایز اے کیپٹن, جو کہ یہ چیز مسنگ ہمیں نظر آئی شعیب ملک کی کپتانی میں. شاید اتنا لمبا ان کا کیریئر ہو چکا ہے, ہی ہیز اچیو پلینٹی ان ہز کیریئر, تو اتنی ایکسائٹمنٹ یا اتنی ہمیں جس کو کہتے ہیں نا کہ انوویشنز بھی ان کی جانب سے کوئی ایفرٹ بھی نظر نہیں آئی پہلے 3 میچوں میں جو ہمیں ان کی کپتانی کے اندر. لیکن آج کے میچ میں عماد وسیم نے کوشش بڑی کی, انہوں نے زبردست دیکھا اٹیکنگ مائنڈ سیٹ ان کا نظر آیا, بالنگ چینجز ان کی اسپاٹ آن نظر آئی. لیکن 140 فار 5 پہ لگ رہا تھا کہ اننگس کو ہم ریپ اپ کر لیں گے, لیکن ونس اگین وہی پرابلم ہمیں نظر آیا کہ مڈل اوورز میں ہمیں وکٹیں نہیں ملی ہیں. تو ہوپ فلی شاداب خان جب واپس آئیں گے, حسن علی جب واپس آئیں گے تو یہ مسئلہ آپ کا سورٹ آؤٹ ہو جائے گا. کیونکہ پہلے پرابلم 3 میچوں میں نظر آ رہا تھا جی ارلی وکٹس ہمیں نہیں مل رہی ہیں, اسپیشلی پہلے 2 میچز میں جی کہ ارلی وکٹس نہیں ملی, وہ آرام سے میچ جیت کے. لیکن اب جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے کہ مڈل پارٹ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اور وہاں پہ بھی آپ کو وکٹ ٹیکنگ آپشنز آپ کے پاس ہونے چاہیے. بالنگ کے اندر پاس میں ہم نے دیکھا کہ حسن علی یہ چیز پروو کر چکے ہیں, شاداب خان ہیں, انہوں نے بھی وکٹیں حاصل کی ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یہاں پہ پیس کی کمی نظر آ رہی ہے, اسپیشلی سلائٹلی ود دا اولڈر بال, کہ 25 سے 35 اوورز کے درمیان جب بال تھوڑا سا پرانا ہو جاتا ہے وہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ایکسٹرا پیس چاہیے ہوگی. اور میرے ذہن میں یہاں پہ ایک نام آ رہا ہے وہاب ریاض کا. آپ اس بارے میں ذرا سوچئے گا کہ اس بالنگ لائن اپ کے اندر شاید مجھے لگ رہا ہے کہ وہاب ریاض کی جگہ بنتی ہے. لیکن اگر وہاب ریاض آتے ہیں تو پھر ٹیم سے باہر کون جائے گا؟ آسٹریلین ٹیم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے لیے تو پرابلم یہ چل رہی ہے کہ اسٹیو اسمتھ آ رہے ہیں, ان کے بعد ڈیوڈ وارنر آ رہے ہیں, مچل اسٹارک بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی ہیزل ووڈ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ واپس آتے ہیں تو اس ٹیم میں سے وہ نکالیں گے کس کو ورلڈ کپ کے لیے؟ ان کے لیے سردردی یہ ہے کیونکہ مور اور لیس ان کے بالرز بھی سارے پرفارم کر رہے ہیں اور بیٹنگ میں بھی آپ کو زبردست بیٹنگ نظر آ رہی ہے بیٹسمینوں کی جانب سے. لیکن دوسری طرف پاکستان کا ہم حال دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے پک کس کو کرنا ہے. بالنگ کے اندر ہم جنید خان آئی تھاٹ ہی واز امپریسو, پچھلے میچ کے اندر بھی اور آج کے میچ کے اندر بھی اچھی بالنگ انہوں نے کی ہے, نئے بال کے ساتھ بھی پرانے بال کے ساتھ بھی ہی واز افیکٹو, ویریشن بھی نظر آئی ان کی بالنگ کے اندر. شنواری وہ تھوڑا سا آپ کو مکس بیگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آن ہز ڈے ہی لکس ویری گڈ, لیکن نیکسٹ میچ میں آپ کو بڑی آرڈنری بھی وہ نظر آ سکتا ہے. بٹ دیٹس ہاؤ ہی از, اس کا ایکشن بھی ایسا ہے کہ ہی کی ناٹ بی کنسسٹنٹ ان ایوری میچ. لیکن پیس کے ساتھ وہ بال کر رہا ہے تو زبردست پرفارمنس جاری ہے. حسنین آئی تھاٹ بال ویل ٹوڈے, بہتر طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا ہے. تو اب کیا بنے گا آپ کی ورلڈ کپ کی ٹیم کا پیس اٹیک کا کیا بنے گا؟ محمد عامر کو مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے ٹیم میں رکھنا ہی رکھنا ہے, جس کی وجہ سے یہ میچز اس کو نہیں کھلائے جا رہے ہیں کہ شاید اس کی پرفارمنس اس میں نہ ہوئی ان میچز کے اندر, وچ واز موسٹ لائکلی کیونکہ 2 سال سے پرفارمنس نہیں ہو رہی ہے ون ڈے کے اندر. لیکن آپ نے ٹیم میں تو رکھنا ہے اس کو, تو اسی لیے شاید باہر بٹھا دیا گیا ہے کہ ہم یہ باہر بیٹھے بیٹھے آٹومیٹکلی ٹیم کے اندر چلا جائے گا. تو ہماری جو ٹیم کا سب سے بڑا پرابلم یہی نظر آ رہا ہے کہ جو آٹومیٹک سلیکشن کا جو کرائٹیریا ہے اس کو پیورلی رکھنا ہوگا پرفارمنس کے اوپر. اب یہ نہیں کہ آپ بیٹنگ کے اندر بھی آپ کو کچھ پلیئرز نظر آئیں گے اور بالنگ میں بھی نظر آئیں گے, ریگارڈلیس آف دا پرفارمنس وہ آپ کو ٹیم کے اندر نظر آتے ہیں, آٹومیٹک سلیکشن میں آپ کو وہ نظر آتے ہیں. جس کی وجہ سے آج جو آپ نے سینچری دیکھی عابد علی کی, یہ آپ کو شاید 2 سال پہلے نظر آ جاتی, لیکن وہی آٹومیٹک سلیکشن جو چلتی ہے وہ جو سرٹن پلیئرز ہیں انہوں نے تو کھیلنا ہی کھیلنا ہے, جس کی وجہ سے ایسے پلیئرز کو موقع نہیں ملتا ہے. زبردست بیٹنگ آج دیکھی ہم نے عابد علی کی جانب سے, اور اکثر بات میں پہلے بھی یہ کرتا رہا ہوں کہ ٹاپ آرڈر بیٹسمین کا اسکوئر آف دا وکٹ اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اور عابد علی وی آل نو ڈومیسٹک میں تو بڑا کلوزلی اس کو دیکھتا بھی رہا ہوں کہ بیک فٹ کے اوپر وہ بڑا زبردست کھیلتا ہے, بڑا ٹائم ہے اس کے پاس, اسپیشلی اگینسٹ دا فاسٹ بالرز. 4 ڈے کرکٹ میں اس نے پروو کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ او ڈی آئیز کے اندر جو لسٹ اے میچز ہیں ڈبل سینچری اس نے اسکور کی ہوئی ہے, لیکن اس کو موقع نہیں مل رہا تھا. اور آج بھی جیسے موقع ملا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ملا ہے
لیکن مل گیا ہے. شاید وہ جو سناریو کریٹ ہوا تھا اور جس طرح شاید کریٹ کیا گیا تھا وہ شاید اب ریگریٹ کر رہے ہوں گے. لیکن عابد علی کے لیے تو آج زبردست موقع تھا, انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس اپرچونٹی کو گریب کیا اور زبردست انہوں نے بیٹنگ شو کیا آج. اس کے بعد رضوان کی ہمیں بیٹنگ اگر دیکھتے ہیں تو زبردست بیٹنگ انہوں نے بھی کی, سینچری سکور کی ہے, لیکن 2 سینچریاں بنی ہیں اور 278 کا ٹارگٹ چیز نہیں ہو سکا ہے. تو یہی سوچنے کی بات ہے مکی آرتھر کے لیے کہ اس ٹیم کے اندر کس چیز کی مسنگ نظر آ رہی ہے. بالنگ میں نے بات کی تھی کہ ہمیں تھوڑی سی پیس کی کمی نظر آ رہی ہے مڈل اوورز کے درمیان میں, یا ٹرن کی کمی نظر آ رہی ہے کہ اسپنر جو ٹرن کر سکے بال کو, تو وہ میں بھی حسن علی کے آنے سے, شاداب کے آنے سے پورا ہو جائے گا. لیکن بیٹنگ کے اندر جو چیز مسنگ نظر آ رہی ہے دیٹ از پاور. یہ پاور ہم کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کہ اگر آپ بیٹنگ لائن اپ اپنی آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر شان مسعود نو پاور, امام الحق نو پاور, عابد علی نو پاور, محمد رضوان نو پاور. اگر پاور ہوتی تو آج وہ میچ فنش کر سکتے تھے. یہاں پہ حارث سہیل نو پاور, شعیب ملک نو پاور. تو پاور کے لیے آپ کے پاس کون سا آپشن بچتا ہے اس ٹیم کے اندر؟ دیٹ از عمر اکمل. لیکن عمر اکمل کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, اس کا جو شارٹ سلیکشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو مجھے تو اس کا حال وہی نظر آ رہا ہے کہ یو ہیو ٹو برنگ بیک آصف علی ان دس ٹیم, اور ہوپ فلی محمد حفیظ فٹ ہو جائیں گے. تو یہ 2 بیٹسمین ایسے ہیں کہ مڈل آرڈر میں آ کے جس طرح کا آج یہ میچ تھا اس کو وہ فنش کر سکتے تھے جب آپ کو 8-9 کی ایوریج چاہیے ہوتی ہے. آئی تھاٹ کہ آج جہاں پہ تھوڑی سی بیٹنگ آرڈر کے اندر جہاں پہ عمر اکمل آئے تھے, میں بھی وہاں پہ سعد علی کو بھیجا جاتا کہ تھوڑی زیادہ اوورز رہتے تھے, تھوڑا سا وہ ٹائم بھی لے لیتا, تو آپ کے پاس ایک آپشن بچتا کہ ٹھیک ہے 10 کی ایوریج اب عمر اکمل جائے گا اور وہ میچ فنش کر کے آپ کو دے سکتا ہے. لیکن عمر اکمل کو جہاں تھوڑا سا رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ ایگریشن شو کرنی ہوتی ہے, وہاں پہ ان کی پرفارمنس ایسی ہی ہوتی ہے کہ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ, اور اس کے بعد وہ ایسی شاٹ مار کے آؤٹ ہوتے ہیں کہ سارے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو مڈل آرڈر کے اندر آصف علی اور محمد حفیظ کا آنا بہت ضروری ہوگا, کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو پاور نظر نہیں آتی ہے. اور ہوپ فلی فخر زمان فارم کے اندر واپس آ جائیں گے, کیونکہ ٹاپ آف دی آرڈر صرف وہی آپ کو نظر آتا ہے کہ جن کے پاس پاور موجود ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کو پاور کی کمی نظر آتی ہے. ایون بابر اعظم بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں, رنز وہ کرتے ہیں, لیکن جہاں بات ہوگی 8-9-10 کی ایوریج چیز کرنے کی, وہاں بابر اعظم بھی آپ کو اس طرح میچ نہیں جتا سکیں گے. اور شاید یہی رزلٹ ہوتا اگر بابر اعظم بھی آج کھیل رہے ہوتے, تو بیکاز دیز آر ناٹ دا فنشرز. یہ گیم آپ کو سیٹ کر کے دے سکتے ہیں. جس طرح عابد علی نے اور رضوان کی پارٹنرشپ انہوں نے دیکھی, انہوں نے میچ بنا کے آپ کو دے دیا, لیکن اس کے بعد جو فنشنگ ٹچ تھا انفارچونیٹلی شاید ان دونوں کے پاس نہیں ہے, اسپیشلی رضوان کے پاس تو بالکل نہیں ہے. از ناٹ اے بگ ہٹر آف دا بال, مڈل اوورز یہ زبردست کھیلتا ہے, لیکن آخری 10 اوورز کے لیے پرابلم ہوگی, آخری 5 اوورز کے لیے آپ کو پرابلم ہوگی. تو ایٹ دا مومنٹ تو بڑا ایک سناریو جو میچ ہے, ٹھیک ہے ہم ہار گئے ہیں, سب کو دکھ ہے, آپ کو بھی دکھ ہے, آرام سے ہار جاتے تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا, لیکن اتنے کلوز پہنچ کے میچ ہارے ہیں. لیکن آئی تھنک پھر بھی آج کافی چیزیں پازیٹیو نظر آئی ہیں اس میچ کے اندر. جماعت کی کپتانی ہمیں بہتر نظر آئی ہے, کمپیریزن اگر ہم اس کو کرتے ہیں شعیب ملک کی کپتانی کے ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ جو نئے لڑکے کھیل رہے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں. تو ایک چیز اور جو آج پروو ہوئی ہے یہاں پہ کہ میں بھی جو لڑکے ٹیم کے اندر کھیل رہے ہیں, دے آر ٹیکنگ تھنگس فار گرانٹیڈ, کہ ان کے اندر وہ ہنگر نظر نہیں آتی, وہ پیشن نظر نہیں آتا ہے. رضوان ٹیم میں کم بیک کرتا ہے, ون ڈے ٹیم میں آتا ہے, وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کھیلنا چاہ رہا ہے, ہی وانٹس ٹو اچیو سم تھنگ. عابد علی آتے ہیں, وہ رنس کرتے ہیں, لیکن پھر میں وہ کہوں گا جو آپ کے ہیں آپ کے آٹومیٹک سلیکشن والے بیٹسمین ہیں, چاہے بالرز ہیں, وہ بادر نہیں کرتے ہیں, نہ وہ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں, نہ وہ پرفارم کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ان کو دیکھنی ہوں گی. ورلڈ کپ کے لیے اب کیا بنے گا کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اوپنرز آپ کے کون ہوں گے؟ آٹومیٹک سلیکشن اگر میں دیکھتا ہوں تو میرے لحاظ میں ایک ہی اوپنر آپ کا ہے جو آٹومیٹک سلیکشن جس کو میں بناؤں گا, دیٹ از فخر زمان. اس کے ساتھ اب کون دوسرا اوپنر ہوگا؟ عابد علی ہوگا, امام الحق ہوگا, شان مسعود ہوگا. اس میں سے کون ہوگا؟ 2 اوپنر آپ لے کے جائیں گے یا 3 اوپنر لے کے جائیں گے؟ رضوان جس طرح پرفارم کر رہا ہے آپ اس کو بھی ورلڈ کپ کی ٹیم سے باہر نہیں نکال سکتے ہیں, ریگارڈلیس کے سرفراز ایز اے کیپٹن ہی واپس آئیں گے, انہوں نے ہی کیپنگ کرنی ہے. رضوان از اے گڈ فیلڈر آلسو, ہی کین بیٹ. تو ہمیں وہ لگ رہا ہے کہ مڈل آرڈر میں ایز اے بیٹسمین بھی وہ کھیل سکتے ہیں. تو میں بھی یہاں پہ آپ کو 2 اوپنرز کے ساتھ ہی جانا ہوگا اور مڈل آرڈر آپ کو تگڑا کرنا ہوگا. کوشچنس تو بڑے بڑے اب ریز ہو رہے ہیں, کیونکہ اب شعیب ملک کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے, آپ کے سامنے ہے. آپ بتائیں کہ اب اس ٹیم کے اندر شعیب ملک کی جگہ بنے گی جس طرح کی پرفارمنس ان کی رہی ہے پچھلے 10 سے 12 مہینوں کے اندر. حارث سہیل ٹھیک ہے انہوں نے سینچری سکور کی ہے, لیکن ون ڈے کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 50 اوور کے میچ کے اندر وہ آپ کو میچز جتا سکتے ہیں. سوچنے کی بات یہ بھی ہوگی. تو کافی کچھ کرنے کو ہے. باقی ٹیمیں جہاں پہ اب سیٹل ہو رہی ہیں, میچز جیت رہی ہیں, تو ہمارے لیے تو یہ سارے کوشچن مارکس ہیں جی. ہمارے اوپنرز کون ہوں گے, ہمارے مڈل آرڈر میں پاور نہیں ہے, وہ کہاں سے ہم لائیں گے,
فاسٹ بالنگ میں پیس کی کمی نظر آ رہی ہے، وہ کہاں سے لائیں گے؟ اسپن ڈپارٹمنٹ میں ٹرن نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں سورٹ آؤٹ کرنی ہے جی. 3 اوپنر لے کے جانے ہیں یا 2 اوپنر لے کے جانے ہیں، 1 کیپر لے کے جانا ہے یا 2 کیپر لے کے جانے ہیں. تو ویل ڈن مکی آرتھر، ویل ڈن انضمام الحق کہ جس طرح کہ آپ نے زبردست پلاننگ کی ہے کہ 4 سال کا عرصہ تھا، لیکن آپ ماشاءاللہ کہتے ہیں نا خواب کون سے خرگوش کے اس میں سو رہے تھے شاید آپ، کہ اب آپ کو ایک دم یاد ہے جی کہ آپ نے روٹیشن پالیسی کرنی ہے، لڑکوں کو ریسٹ کروانا ہے یہاں پہ. تو لیٹس سی کہ اب کس شیپ میں ٹیم آتی ہے. فٹنس ٹیسٹ بھی اب یاد آ گیا آپ کو جی، 14 تاریخ کو فٹنس ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں. اس ٹیم کی جو فیلڈنگ ہے، جو فٹنس ہے آپ کے سامنے ہے. اس ٹور کے اوپر جو ورلڈ کپ سے تھوڑا سا پہلے ہوئے ہیں، اس ٹائم پہ وہ سارا کرائٹیریا کہاں گیا جی؟ فٹنس ٹیسٹ کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ اس میں سے میرا خیال آدھے لڑکے جو ہے نا فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب 14 تاریخ کو فٹنس ٹیسٹ ہونا ہے، اور اس کے اندر جو ہوگا وہ بھی پتہ چل جائے گا آپ کو. جس کو رکھنا ہوگا وہ فٹنس ٹیسٹ پاس کر لے گا، جس کو نہیں رکھنا ہوگا ایز یوزول اس کو فٹنس ٹیسٹ میں فیل کر دیا جائے گا. آئی ہوپ کہ اس چھری کے نیچے جو فٹنس ٹیسٹ کی چھری ہے، اس کے نیچے نہ جنید خان آئیں گے، نہ عابد علی آئیں گے، نہ محمد رضوان آئیں گے. رضوان آئی ایم شیور کہ وہ پاس کر لیں گے، لیکن باقی دونوں کا ڈاؤٹ ہے. لیکن جب آپ نے رکھنا ہے تو آپ رکھ لیتے ہیں، لیکن جب جس کو نہیں رکھنا تو وہ پھر اس میں یو ٹیسٹ آ جائے گا. تو ہوپ فلی اس دفعہ اسکل کو پریفرنس دی جائے گی، کیونکہ اس ٹائم پہ چھریاں چلانے کا یہ ٹائم نہیں ہے. جب ٹائم تھا اس ٹائم آپ نے 2 اس کے کھلا لیے، 2 اس کے کھلا لیے، 1 انہوں نے اپنا کھلا لیا، تو اس طرح آپ کی ٹیم بنتی رہی ہے. ہوپ فلی ورلڈ کپ تک کچھ چیزیں سورٹ آؤٹ ہو جائیں گی. لیکن آج کا میچ ٹو بی آنیسٹ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے. آپ بھی سوچیے گا کہ پاکستان ٹیم ہار کیسے گئی.